بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید غالب۔ السلام علیکم۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بات مریم نواز کے لیے جلسے میں کہی، یقیناً قابل افسوس ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک خاتون کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یورپین معاشرے کی اور بات ہے، یہاں خواتین خوش ہوتی ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتا۔ مجھے افسوس ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، آپ نے اگر ان پہ اعتراض کرنا ہے تو دوسرے بڑے مطلب کرپشن کے اتنے زیادہ کیسز ہیں اس فیملی کے کہ جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو جب دوسرے راستے کھلے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر میرا ایک مشورہ بھی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ دیکھیں، جن کا کام ہے یہ کام انہیں کے پاس ہی رہنے دیں، یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا، ان کے پاس ہی رہنے دیں، آپ اس طرح نہ کریں۔ آپ کا لیڈر بڑا مہذب لیڈر ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، اور اس کے خلاف اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، گالیاں تک تو اس کو دی گئی، لیکن اس نے کبھی کسی کا جواب ہی نہیں دیا۔ ایک بہترین پرسنالٹی ہے دنیا میں، کھڑا ہو کر جب وہ بات کرتا ہے تو دنیا اس کی بات کو سنتی بھی ہے اور اپریشیٹ بھی کرتی ہے۔ کون مسلمان لیڈر ہے جو یونائٹڈ نیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کھلم کھلا بولا ہو؟ کس لیڈر نے، مسلم لیڈر نے آج تک یونائٹڈ نیشن میں اس طرح کھلم کھلا اسلام کے لیے ایک وکیل کی طرح ادھر کھڑے ہو کے تقریر کی ہو؟ کوئی نہیں، سوائے عمران خان کے۔ سچ بات ہے کہ ہمیں فخر ہے ہمارے اس لیڈر پر، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو صحت و تندرستی دینا اور کامیاب کرنا کہ مزید اس طرح اسلام کے لیے یہ کام کرتا رہے جس کو لوگ یہودی کہتے تھے۔ بہرحال بات تھی کہ ایسا مریم صاحبہ کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک بات آتی ہے پھر دوسرے مطلب نون لیگ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بہرحال ان کا حق بھی بنتا تھا، لیکن جس طرح ان کا حق بنتا ہے ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی ان کو کچھ یاد کرائیں۔ تو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں یہ بنیاد کس نے رکھی تھی، یہ بسم اللہ کس نے کی تھی؟ تو میں نون لیگ والوں کو بھی یاد کرانا چاہتا ہوں، اور شاید مریم صاحبہ کو پتہ ہو، اگر نہیں پتہ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ابا جی نے شروع کی تھی، کہ جب بے نظیر محترمہ کے ان کے مقابلے میں یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ اس وقت چونکہ میڈیا اتنا الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں تھا نہیں، تو انہوں نے بے نظیر اور ان کی والدہ محترمہ کے سروں کی تصویر لے کر نیچے دھڑ کسی اور کے لگوا کر کچھ برہنہ تصویریں یورپ سے بنوائیں، اور پھر جہاز سے انہوں نے پاکستان میں پھینکوائیں۔ یہ کام کس نے کیا؟ محترم نواز شریف صاحب نے۔ اور کن کے لیے؟ خواتین کے لیے، جس میں ایک محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ تھی، ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، ان دونوں کے لیے، خاتون کے لیے۔ تو یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، انہوں نے یہ بنیاد رکھی، بسم اللہ کی، اس کے بعد ان کی پارٹی نے یہ کام، ساری پارٹی نے سنبھال لیا، اور وہ آئے دن کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جب یلو کیب کا سلسلہ نواز شریف صاحب نے کام، کیونکہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے سارے کام ایسے کیے جس سے ایک تو ان کا مشن تھا کہ وہ کام ایسا کیا جائے جو لوگوں کو نظر آئے، سامنے نظر آئے، اگلے 5 سال کا وہ ذہن میں رکھ کے کام انہوں نے کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے جس سے ان کو بھی پیسہ ملتا رہے، کوئی کمیشن یہ اس طرح کے چکر وہ کرتے رہے، سارے کام ان کے ایسے ہی ہیں۔ کوئی منصوبہ انہوں نے ایسا نہیں لگایا کہ جس کی جو ٹائم لمٹ جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ ہو، چونکہ اس میں ان کو فائدہ نظر نہیں آتا تھا، جیسے ڈیم، یہ وہ اسکول، یونیورسٹیاں، ہاسپٹل، یہ وہ چیزیں جو بالکل اوپن نہیں ہوتی، جو بالکل سامنے نہیں آتی، یہ پل، سڑکیں، یہ وہ نظر آتے ہیں سامنے، اوپن نظر آتے ہیں، یہ 2-4 سال میں من جاتے ہیں کہ الیکشن میں کوئی ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا۔
اس لیے انہوں نے سارے کام جو ہے وہ ایسے ہی کیے. تو وہ بے نظیر صاحبہ جو اب ایک دن وہ پیلے کپڑے پہن کر وہ اسمبلی میں کہیں آ گئیں، تو انہوں نے مجھے افسوس کے ساتھ یہ لفظ دہرانا پڑتا ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، میرے لیے وہ بڑی قابل احترام ہے، بھٹو صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو مہلت ملی، جو وہ کر سکتی تھی پاکستان کے لیے کیا بھی، تو ان کو انہوں نے ٹیکسی کا نام دے دیا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی توہین کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے کس کے لیے کیا؟ محترمہ بے نظیر کے لیے. اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں یہ. اور یہی نہیں رکے، اس کے بعد کل کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب جمعہ دن اس بات کے ہوئے ہیں. خواجہ آصف صاحب، وہ شیری مزاری کو انہوں نے کیا ٹریکٹر ٹرالی کہہ کر کہا. او یار انہوں تو چپ کراؤ ٹریکٹر ٹرالی نو، شرم آنی چاہیے تمہیں. تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے؟ ساری زندگی تم نے سیاست میں گزار دی ہے، تمہیں کسی خاتون کا نام لینے کا پتہ تک نہیں ہے. اور آج تم باتیں کرتے ہو کہ بھی اس نے توہین کر دی. اس نے واقعی غلط کی ہے، توہین کی ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ کوئی شرم ہے، کچھ حیا ہے تم لوگوں کو؟ یہی نہیں رکھی. وہ ایک ان کی پارٹی میں پاگل ہے، وہ جاہل مطلق، جس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بری بات ہے، وہ جس کو وہ عابد شیر کہتے ہیں. اس نے ایک خاتون کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میں یہاں وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا. اتنا بے شرم بے حیا انسان ہے وہ. ان کی پارٹی میں تو بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ جن کو تمیز نہیں ہے، بدتمیز ہیں، ان کو تمیز نہیں کہ لیڈیز سے بات کس طرح کی جاتی ہے، توہین کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنی پارٹی کی کچھ خواتین کے مرڈر کر دیے، اور دوسروں کے بارے میں اس طرح کی وہ اتنی ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں، ایسی ایسی بات بیٹھ کے کر رہے ہیں. وہ جو سناول ہے مونچھیں رکھ کے جو بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسروں کو جلسوں میں کہتا ہے کہ جی ان کے وہ عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ ٹھمکے لگانے. شرم کرو، حیا کرو. ٹھمکا دوسرے کو، بہو بیٹیوں کو تم کہتے ہو، اپنی بیٹی کا جیو کے ساتھ وہ انٹرویو جو ہوا تو وہ دیکھ لو. اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تم جو کام کرو وہ شادی کی خوشی ہو جاتی ہے، جلسے کی خوشی ہو جاتی ہے. تمہارے جلسوں میں خواتین اگر اس طرح کا کوئی کام کریں تو دوسروں میں ٹھمکے. حیا کرو، شرم کرو. وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں. تو یہ ان کا، میں یہی کہوں گا پی ٹی آئی کے اپنے سب دوستوں سے کہ ان کو چھوڑ دو. یہ کام ان کا ہے، انہیں کے پاس ہی آپ رہنے دیں. مہذب لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا. مہذب لوگ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے. ان کے بھرے پڑے ہیں کیس کرپشن کے، ان کو اوپن کرو. لوگوں کو بتاؤ کہ انہوں نے عوام کو لوٹا کیسے ہے، انہوں نے چوریاں کیسے کی ہیں. پہلا دور حکومت میاں نواز شریف گیا چوری کے سلسلے میں، دوسری حکومت گئی وہ بھی چوری کے سلسلے میں، مشرف نے آیا لیکن وہ چوری کا سلسلہ تھا. تیسری گئی وہ بھی ایسے. یہ آتے ہی چوری کرنے کے لیے ہے. پاکستان تو صرف یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ حکومت کرو تو پیسے بناؤ. باہر ان کا باقی تو سارا کچھ انگلینڈ میں زندگی گزارتے ہیں. پاکستان تو یہ چوری کرنے کے لیے آتے ہیں. شہباز شریف صاحب دیکھ لو، جو کہتے ہیں میں نے دہلی کی چوری نہیں کی، دہلی کی چوری نہیں کی. بھائی جو بلینز کی چوری کرتا ہے اس کو دہلی کی چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دہلا آپ کا کیا بناتے ہیں؟ آپ تو بلینز ڈالرز کی چوری کرنے والے ہو. دہلا کیا ہوتا ہے؟ اب دہلی کی تو آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں، کچھ نہیں. آپ نے واقعی دہلی کی چوری نہیں کی، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو آپ نے جو چوری کی ہے، جہاں تک بات آتی ہے کہ سیاست جو ہے وہ پاکستانی، اس کی جو بنیاد ہے ہارس ٹریڈنگ کی بھی، وہ بھی نواز شریف صاحب نے رکھی تھی. یہ خرید و فروخت ایم پی اے اور ایم این اے، ان کی خرید و فروخت کا جو، میں یوں ہی کہوں گا، جو کاروبار شروع کیا وہ بھی محترم نواز شریف صاحب نے شروع کیا. یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو گھروں سے اٹھوایا اور چھانگا مانگا لا کر لے جا کر ادھر مطلب سب کو ٹھہرایا، اور اس کے بعد نہ ان کو قیمت لگا کر ان کو ووٹ لے کر حکومت بنائی. جتنے بھی برے کام ہیں پاکستانی سیاست میں، ان کا جو بانی ہے وہ نواز شریف ہے.
جو محلے کی سیاست میں لوگ جو ان پڑھ جائے لوگ کرتے ہیں نا، جو مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جس طرح وہ جاگیردار یا زمیندار اپنے حلقے میں غریب لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں، یا ان میں جو دو تھوڑا بہتر ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، وہی ٹیکنیک پاکستانی سیاست میں نواز شریف لے کر آیا ہے، اور یہ سارے کام اس نے شروع کیے ہیں۔ اور اب پوری کوشش اس کی ہے کہ ملک اپنے کو اور لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ میسج پہنچاؤ اور لوگوں کو قائل کرو اس بات کے لیے کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں کو چلنے نہیں دے رہی، اور عمران خان کو وہ لے کر آئے ہیں، یہ جاہل ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سلیکٹڈ ہے، عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ لیکن میاں صاحب، لوگ پوری دنیا کی نیوز سنتے ہیں، صرف پاکستانی نیوز نہیں سن رہے، پوری دنیا کی نیوز سنتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ صرف ایک پرابلم ہے، وہ مہنگائی ہے، اور وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آپ لوگوں کی مہربانی ہے، جس وجہ سے اس پہ جلدی کنٹرول نہیں ہو رہا، لیکن انشاءاللہ حکومت کوشش کر رہی ہے اور جلدی اس پہ بھی کنٹرول کر لیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس بھی دیں گے۔ خدا حافظ۔